یہ ایک ایسا پولیس مقابلہ تھا جس کو آج بھی یاد کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انکاؤنٹر ہے انور چبیل عرف انو چبیل کا۔ یہ چبیل فیملی تھی، یہ اجرتی قاتل تھے اور یہ 7 بھائی تھے اور ان کے بھتیجے، یہ خود، یہ سب اجرت پہ قتل کرتے تھے۔ ان کا یہ تھا کہ ایک پارٹی سے یہ پیسے لے کے دوسری کو مارتے تھے، دوسری سے لے کے یہ پہلی کو مار دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ جو مشہور و معروف خاندان جو کالو شاہ پوری اور استو نمبردار خاندان ہے، اس استو نمبردار کو 4 گن مینوں سمیت انور چبیل نے مارا۔ اس کے بعد ان سے پیسے لے کے عارف حویلیاں والا مارا، پھر عارف حویلیوں والے سے لے کے اس کی جو بیوی تھی استو نمبردار کی بشرا اور اس کی والدہ کو مارا۔ اس طرح یہ لوگ اجرت پہ کام کرتے تھے اور اجرت پہ یہ قتل کرتے تھے۔ میں ارشد امین کے گھر گیا تو ایک عورت دھوتی پہن کے تو صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو سگریٹ پی رہی تھی، تو میں نے خیر وہ ارشد امین نے مجھے اشارہ کیا خاموش ہونے کا، تو میں بیٹھ گیا۔ ارشد امین نے الماری سے 5 لاکھ روپیہ نکالا اور اس کو دیا جو اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھا، اور یہ ڈائلاگ سننے کو ملا کہ چودھری تو خوش قسمت ہے، میرے پتر نے آج تک پیسے واپس نہیں کیتے۔ تو وہ چلی گئی، تو میں نے پوچھا اس سے کہ ارشد امین سے کہ یہ کون تھی؟ اس نے کہا یہ انو چبیل کی والدہ تھی، اور انو چبیل کو 5 لاکھ روپیہ میرے مخالفین نے مارنے کا دیا ہوا تھا۔ میں نے اپروچ کر لیا انور چبیل کو، تو انور چبیل نے یہ کہا کہ میں نے پیسے واپس نہیں کرنے، یہ میرے پروفیشن کے خلاف ہے۔ تو وہ 5 لاکھ روپیہ میں نے کہا میں واپس کر دیتا ہوں، تو وہ 5 لاکھ روپیہ میں نے اس کو واپس کیا اس کی والدہ کو۔ تو وہ اس طرح یہ ڈیل واحد انو چبیل کی جو اس نے کینسل کی۔ نومبر 1993 میں ملک اشرف امان صاحب نے لا علمی میں وہاں پہ ریڈ کر دیا۔ جب وہ ریڈ کیا تو جب وہ گیٹ کے آگے انہوں نے گاڑی کھڑی کی تو بیل دی، تو اندر سے طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا۔ اتنی کلاشن وہ چلی کہ وہ پولیس والے وہ کہتے ہیں کہ گاڑی وہیں پہ چھوڑ کے وہ ظاہر ہے وہ اپنے جان پہ ان کو وہ محفوظ مقام پہ شفٹ ہو گئے۔ یہ 2 بھائی اندر تھے، 2 بھائیوں کے ساتھ اس کی بیوی تھی اور 2 بچے تھے۔ راستے میں یہ جہاں پولیس دیکھتا تھا اس پہ یہ فائرنگ شروع کر دیتا تھا، فائرنگ کرتا، ناکے توڑتا۔ یہ شیر گڑھ پل کا ناکہ ہے، وہاں پہ پہنچا تو وہ ناکہ بہت ہیوی تھا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جب یہ شیر گڑھ پل پہ پہنچا تو اکیلا تھا۔ راستے میں اس نے اپنی بیوی اتار دی، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ، بچے اتار دیا، اپنا بھائی اتار دیا۔ وہاں سے جب وہ آگے سے مزاحمت شروع ہوگی تو یہ اس نے گاڑی اللہ آباد غالباً وہ ایک ہے جہاں پہ بیڑے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دریا ہے، وہاں پہ اس نے گاڑی کھڑی کی، وہاں سے بیڑا خود کھولا اور وہ کراس کر کے اور وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا، اور وہ علاقہ سائیوال کی وہ جورسڈکشن بنتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھوڑی سی بات بتا دوں کہ انور چبیل نے کوئی علاقہ ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسا نہیں جہاں پہ اجرت پہ قتل نہیں کیے۔ اس کا ایک مقدمے وار جو کہ بعد میں پکڑا گیا، پھر وہ مر بھی گیا، طبعی موت البتہ وہ مرا، اس نے دوران تفتیش بتایا کہ ہم نے ایک بندے کو مارنا تھا ساہیوال، جہاں پہ اس نے صبح سحری وقت جانا تھا ایک سفید گاڑی پہ منڈی۔ تو جب وہ بندہ جانے لگا تو 3 بندے اور بیٹھ گئے کہ وہ ہمیں بھی، جیسے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو میں نے کہتا ہے میں انور چبیل کے ساتھ تھا، تو میں نے انور چبیل کو کہا کہ جی ہم نے تو ایک کو مارنا ہے، اب ان 5 بندوں میں ڈرائیور سمیت 4 اور تھے، تو وہ بندہ کون سا ہے اب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یار دوبارہ کب ہمیں موقع ملنا ہے، تو ہم نے وہ 5 مار دیے، ہم نے گھیرا گھر پہ۔ تو ایک افسر نے کہا جی کہ میں رائٹ سائڈ سے اس کو گھیرتا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں گھر کے لیفٹ سائڈ سے گھیرتا ہوں۔ آخر پہ میں بچا ہوا تھا، میں 3 ساتھیوں سمیت جب اندر گیا تو اندر یہ پھر نہیں تھا، وہ بھی ہمارا ریڈ ناکام ہو گیا۔ 3 الفاظ مجھے آج تک یاد ہیں اور زندگی بھر یاد رہیں گے۔ پہلا، جب بلند آواز میرے ASI ملک اجاز نے اس کو گالی نکالی تو اس نے بلند آواز آگے سے کہا جب ہاتھ میں کلاشن ہو تو گالی نہیں نکالتے۔ ایسی ڈیمانڈ کی کہ میرے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز ہے۔ اس نے کہا جی کہ میں نے جانا نہیں ہے، پولیس والے ہو، اگر مہربانی کر سکتے ہو تو ایک سگریٹ سٹ دیو۔
ایک بہت بڑا نام ختم ہوا اس دن، ایک کرائم کا بہت بڑا باب ختم ہوا، اس کے 2 بھائی پولیس نے مار دیے، اس کے بھتیجے مار دیے۔ جب یہ مرا تو انڈیا میں بھی اس کی خبر چھپی، اور بی بی سی نے اسپیشل اس پہ ایک پروگرام کیا، اور اس کو راوی کا بے تاج بادشاہ قرار دیا گیا، جو آج تک خطاب صرف انور عرف انو چبیل کے نصیب میں آیا اور کسی اشتہاری کے نصیب میں نہیں آیا۔